بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین جناب حافظ رضوان سلمانی صاحب، حافظ رافع رضوان صاحب، حضرت مولانا مسعود احمد نذیری صاحب، حافظ شہزاد صاحب اور دیگر یہاں کے اراکین، منتظمین، انتظامیہ اور میرے دوستوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورت الہاکم التکاثر ہے. ٹھیک ہے، نماز میں بھی سنتے ہیں آپ لوگ. سورہ تکاثر نام ہے اس کا. کیا نام ہے؟ سورہ تکاثر. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، زیادہ چاہت نے، ایک دوسرے سے زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ غفلت میں ڈال دیا ہے. ایک دوسرے سے زیادہ کی چاہت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ چاہنے کی صفت نے، چاہنے کی علامت نے، لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. اور غفلت کیسی ہے؟ حتی زرتم المقابر. یہ غفلت ختم نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ تم قبرستان کا منہ دیکھ لیتے ہو، قبرستان میں چلے جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے، تم جان لوگے. کیا جان لوگے؟ کہ تم دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہو اور دنیا میں ہی ترقی پانے کی کوشش میں ہو. تو دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ تم جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے تو ایسا نہیں کرتے. لترون الجحیم، اگر تمہاری یہی حالت رہی، غفلت میں زندگی گزرتی رہی، لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اے دنیا والو، اے انسانوں، اے میری مخلوقات، اے جن کو میں نے پیدا کیا، ذرا کان کھول کر سن لو. تم لوگ دنیا کی زندگی میں یہ چاہتے ہو کہ میرا مال دوسرے کے مال سے زیادہ ہو جائے، میری اولاد دوسرے کی اولاد سے آگے بڑھ جائے، میری ترقی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے، میں زیادہ شان و شوکت والا ہو جاؤں، میرا گھر دوسرے کے گھر سے بڑا ہو جائے، میری کوٹھی دوسری کی کوٹھی سے زیادہ بڑی ہو جائے، میری بلڈنگ دوسرے کی بلڈنگ سے زیادہ لمبی ہو جائے، میری عمارت دوسرے کی عمارت سے زیادہ مضبوط ہو
ہو جائے، میری نوکری دوسروں کی نوکری سے زیادہ بڑی ہو جائے، میرے پاس جو بینک بیلنس ہے وہ دوسروں کے بینک بیلنس سے زیادہ ہو جائے، میری پراپرٹی دوسروں کی پراپرٹی سے زیادہ ہو جائے، میری جائیداد، میری کھیتیاں اور کھلیان اور میری زمین دوسروں کی زمینات سے زیادہ ہو جائے۔ تمہیں چاہت ہے اپنے مال کو بڑھانے کی، تمہیں چاہت ہے اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کی، تمہیں چاہت ہے اپنی دنیا میں آگے بڑھنے کی، تمہیں چاہت ہے بینک بیلنس میں اضافہ کرنے کی، تمہیں چاہت ہے اپنی پراپرٹی میں اضافہ کرنے کی، تمہیں چاہت ہے اپنے روپیے اور پیسے میں اور اپنے خزانے میں، اور ماں اور بہنوں تمہیں چاہت ہے اپنے زیورات میں اضافہ کرنے کی۔ آج کان کے لیے تم زیور بنا رہی ہو، کل ناک کے لیے بنا رہی ہو، پھر ہاتھ کے لیے بنا رہی ہو، پھر پیر کے لیے بنا رہی ہو۔ تمہاری یہ چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ آج ایک زیور بن رہا ہے، کل دوسرے زیور کا آرڈر دیا جا رہا ہے، اور تمہاری یہ چاہت کہ ایک سے بڑھ کر ایک میرے پاس مال و دولت آ جائے، میری تو فلاں سہیلی نے ایسا ایسا زیور بنا رکھا ہے، اس کے کانوں کے جھمکے کا سائز یہ ہے، اس کے کانوں کے جھمکے میں ایسے ایسے ڈیزائن ہیں، اور اس کے کانوں کے جھمکے اتنے اتنے تولے کے ہیں، تو کیوں نہ میں ایک تولہ بڑھا کر اپنے جھمکے بناؤں۔ یہ ایک دوسرے سے زیادہ چاہنے کی حرص نے اور لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اور یہ غفلت ایسی ہے کہ تم معبود حقیقی کو، تم اپنے رب کو، تم اپنے بنانے والے کو، تم اپنے پروردگار کو بھولے ہوئے ہو۔ کس چیز نے ہمیں بھلا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کی، اللہ تعالیٰ سے دور جانے کی، اللہ کو راضی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، پراپرٹی، زمین جائیداد، گھر بیوی بچے، یہی ہے۔ ہر آدمی صرف دنیا میں لگا ہوا ہے، اور یہ چاہت اس کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آدمی کو ایک وادی سونا مل جائے، وادی سمجھتے ہیں؟ ایک دم چٹیل میدان، ایک میدان بھر کے اس کو سونا مل جائے تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ دوسری وادی مجھے سونے کی مل جائے۔ اور آدمی کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے، قبر تک جب تک یہ آدمی نہ چلا جائے تب تک اس کی خواہشات کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ ہے اس آدمی کی صفت۔ صبح کی چاہت اور ہے، شام کی چاہت اور ہے، دوپہر کی چاہت اور ہے، آج کی چاہت اور ہے اور کل کی چاہت اور ہے۔ دنیا کی چاہت میں یہ آدمی آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تقابل چل رہا ہے، تسابق چل رہا ہے، مسابقہ چل رہا ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ہار جیت لگا رکھی ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، زیادہ باحیثیت بننے کے لیے، زیادہ مالدار بننے کے لیے، زیادہ پراپرٹی والا بننے کے لیے، زیادہ نامور بننے کے لیے، میرا نام اونچا ہو جائے، میری عزت بڑی ہو جائے، میری شہرت زیادہ ہو جائے، میری پراپرٹی زیادہ ہو جائے۔ فلاں نے اتنی ترقی کر لی، فلاں نے ایک بلڈنگ بنا لی، ہم 2 مالا بلڈنگ بنائیں گے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے اس دنیا کی زندگی نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، کہ زیادہ 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 چاہنے کی تمہاری صفت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ تم دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ تم دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا چکے ہو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ مؤذن پکارتا ہے، دن میں 5 وقت اذان دیتا ہے، مسجد کے میناروں سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔
اور ہم اور آپ کہاں کامیابی تلاش کرتے ہیں؟ ہماری کامیابی چائے کی دکان میں ہے، ہماری کامیابی اپنی دکانوں میں ہے، ہماری کامیابی اپنی کھیتیوں میں ہے، ہماری کامیابی روزگار میں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم دکان نہیں کھولیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، ہم روزگار پر نہیں جائیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، ہم کام کرنے نہیں جائیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، آج ہم نوکری پر نہیں لگیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، ہمیں سرکاری نوکری نہیں ملے گی تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کا منادی اور مؤذن دن میں 5 وقت ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کون سی کامیابی ہے جس کی طرف مؤذن پکار رہا ہے؟ باقی دنیا کی کامیابی جہاں ہمیں بلایا نہیں جا رہا ہے، بغیر بلائے بھاگے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور جس کامیابی کی طرف مؤذن بلا رہا ہے اور 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ بلا رہا ہے، وہ کون سی کامیابی ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کامیاب آدمی کون ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا اور آدمی اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوگا، اس وقت کا کامیاب آدمی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی صفیں لگا دیں گے، آؤ آؤ، تم تو بہت بڑے بلڈر تھے، تم بھی آ جاؤ، اپنے اعمال کا حساب دو، آؤ آؤ، تم تو بہت بڑے ٹیچر تھے، آؤ اپنے اعمال کا حساب دو۔ وہاں ڈاکٹر کو بلایا جائے گا، انجینئر کو بلایا جائے گا، پائلٹ کو بلایا جائے گا، سائنسداں کو بلایا جائے گا، دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کو بلایا جائے گا، مکھیا کو بلایا جائے گا، سرپنچ کو بلایا جائے گا، ممبر کو بلایا جائے گا، MLA کو بلایا جائے گا، MP کو بلایا جائے گا، تمام کے تمام لوگوں کو بلا کر کہا جائے گا لاؤ آج تم اپنے اعمال کا حساب دو۔ وہاں جو حساب ہوگا اور اس حساب کے نتیجے میں جو اعمال نامہ ملے گا اور اس اعمال نامے کے نتیجے میں جو 2 فیصلے ہوں گے، یا تو جنت کا فیصلہ یا جہنم کا فیصلہ، بس 2 ہی ٹھکانے ہیں آدمی کے، اور یہ ٹھکانے ایسے نہیں ہیں کہ آج اس ٹھکانے میں داخل ہوئے تو کل نکل آئے اور موت آ گئی اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آخرت کے یہ دونوں ٹھکانے ہمیشہ ہمیش کے ٹھکانے ہیں، اور موت نہیں ہے وہاں۔ دنیا میں آدمی کتنا بھی پریشان ہو، مصیبت کا مارا ہو، بیمار ہو، مریض ہو، کتنا بھی پریشان ہو، موت تو اسے آنی ہے۔ موت آئی اور کھیل ختم، موت آئی بیماری ختم، موت آئی تکلیف ختم۔ لیکن وہاں تو موت ہی نہیں ہے، وہاں اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ مستقل تکلیف ہے، کوئی مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو وہ مستقل مصیبت ہے، بلکہ اس مصیبت میں اضافہ ہی اضافہ ہے، ہر دن کا اضافہ ہے۔ تو وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہاں جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی جس انسان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا، وہ انسان کامیاب ہے۔ جہنم سے بچا لیا گیا اور دوزخ میں ڈال دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب کون ہے؟ جسے قیامت میں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، اصل کامیاب ہوا ہے۔ تو دنیا میں کامیاب کون ہے؟ یہ تو آخرت کا کامیاب ہوا نا۔ دنیا میں کون کامیاب ہے؟ ارے بھائی دنیا میں بھی تو وہی کامیاب ہوگا نا جو جہنم سے بچنے کی کوشش کرے اور جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرے، جو جنت میں جانے والے اعمال کر رہا ہو، جہنم سے بچنے والے اعمال کر رہا ہو، خدا سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہو، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق، آپ کے ارشادات کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہی تو جنت کا حقدار ہوگا۔
تو دنیا میں جو آدمی جنت کے اعمال کرے اور جہنم سے بچنے کا عمل کرے وہ کامیاب ہے، وہی کامیابی جس کی طرف مؤذن بلاتا ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی، یعنی جنت والی کامیابی اصل کامیابی ہے، اس لیے کہ جنت کی پراپرٹی کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کی زمین کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کی کوٹھی کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کا محل کبھی ختم نہیں ہوگا، جنت کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کی خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کا حسن و جمال کبھی ختم نہیں ہوگا، جنت میں دودھ کی نہریں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جنت میں شہد کی نہریں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جنت کے میوے کبھی ختم نہیں ہوگے، جنت کا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، جنت کی راحت کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کا آرام کبھی ختم نہیں ہوگا میرے دوستو۔ تو یہ ہے اصل کامیابی، وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ دنیا میں تو کتنا بھی آدمی کامیاب ہو جائے وہ کامیابی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جنہیں حکومت بھی مل جاتی ہے نا، کرسی مل جاتی ہے، وہ کرسی بھی ہمیشہ کے لیے تھوڑی رہتی ہے۔ ارے 4 دن کی کرسی ہے، کہا نا ابھی جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، قاری مشکور نے بہت اچھی بات کہی، ابھی جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کا نشہ ان کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے، تو وہ منمانی کر رہے ہیں، تانا شاہی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ کیا ہمیشہ رہے گی کرسی؟ ہمیشہ رہے گی؟ یہ کرسی نکل جائے گی تو ان کی ہوا نکل جائے گی۔ راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے، اور واقعی یہ دنیا کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا پیسہ، میرا خزانہ، میرا روپیہ، میرا گھر، میری اولاد، میری پراپرٹی، میری زمین، کچھ نہیں ہے تیرا۔ دکھا رجسٹر نکال 100 سال پرانا، کس کا تھا؟ 100 سال پہلے کا رجسٹر لا، آج کا قبالہ نہیں چلے گا۔ قبالہ لے کے آ رہا ہے، پٹواری کو دکھا رہا ہے، امین کو دیکھو میری زمین کی پیمائش کر دو، یہ قبالہ نہیں چلے گا۔ 100 سال پرانا قبالہ لا، پتہ چل جائے گا کس کی زمین تھی کیا تمہاری؟ 100 سال پہلے زمین تمہاری تھی؟ 100 سال پہلے گھر تمہارا تھا؟ 100 سال پہلے پلاٹ تمہارا تھا؟ آج ہے؟ چلو 100 سال بعد تمہارا رہے گا، لکھ کر دو، قبالے میں لکھ دو کہ 100 سال کے بعد بھی محمد فلاں اس زمین کا مالک بنا رہے گا، لکھ کر دے۔ اگر کسی میں طاقت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، جگر ہے، گردہ ہے تو لاؤ لکھ کر دو کہ 100 سال بعد بھی تمہارا ہی یہ رہے گا، یہ گھر تمہارا رہے گا 100 سال بعد، یہ زمین تمہاری رہے گی 100 سال بعد، 100 سال بعد یہ محل تمہارا رہے گا، لکھ کر دے۔ اگر ہمت ہے دے سکتا ہے کوئی؟ 100 سال پہلے بھی تمہارا نہیں تھا، 100 سال بعد بھی تمہارا نہیں رہے گا، تو ہے کیا تمہارا؟ ارے جو تمہارا رہنے والا نہیں ہے، جو تمہارا تھا نہیں، جو تمہارا رہے گا نہیں، تو وہ کس کا ہے پھر؟ کچھ نہیں ہے۔ نہ ملک کسی کے باپ کا ہے، اور نہ ملک کے اندر جو پراپرٹی ہے وہ کسی کے باپ کی ہے۔ ہر کسی کو یہ زمین، یہ دھرتی، یہ کائنات، یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ زیادہ مال کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا کر دیکھ لیتے ہو۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ مقابر یعنی قبروں میں تم چلے جاتے ہو۔ سانس کہتے ہیں نا، جب تک سانس تب تک آس،
جب تک سانس تب تک آس. تو کس چیز کی آس؟ آس کس بات کی ہے تمہیں؟ امید کس بات کی ہے؟ دنیا کی امید، بیٹوں کی امید، بھائیوں کی امید چھوڑ دو. آنکھ بند ہو جائے گی تو دوسرے دن ہی بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے گا. اس نے زیادہ لے لیا، اس نے ہم کو کم دے دیا، اس نے 2 دکانیں لے لی، مجھے 1 دکان، جھگڑا. تو قبر میں جانے سے پہلے ہمیں سنبھل جانا چاہیے، سدھر جانا چاہیے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مال و دولت ہی نعمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی ہی نعمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جائیداد ہی نعمت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مال آ جائے تو یہی راحت ہے، یہی آرام ہے، یہی سکون ہے، یہی زندگی ہے. نہیں میرے دوستو، ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں. غریب سے غریب آدمی، فقیر سے فقیر آدمی، اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا، میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی تھیں، ان آنکھوں کا کیا استعمال کیا، کیا حق ادا کیا؟ میں نے تمہیں 2 کان دیے تھے، یہ کان بہت بڑی نعمت ہیں. پوری دنیا سے اگر تم چاہو کہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے ایک کان، اوریجنل والا کان کہیں سے لے آؤ، نہیں لے کر آ سکتے. تم چاہو اگر کسی کی ایک آنکھ خراب ہو جائے خدا نخواستہ، اور وہ چاہے کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی آ کر اسے ایک اوریجنل آنکھ مہیا کر دے، نہیں کر سکتا. یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ناک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ناک جس جگہ پر ہے، اس جگہ پر ہی ناک ہے تو بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس ناک کو گردن کے پیچھے لگا دیتا، بتاؤ اچھا لگتا؟ ہولٹ لگتا، ہولٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر فٹ کیا ہے. یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم نے تمہیں ناک دی تھی، ہم نے تمہیں کان دیے تھے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھی، ہم نے تمہیں 2 ہاتھ دیے تھے، بتاؤ ان کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تمہیں 2 پیر دیے تھے، بتاؤ ان پیروں کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تمہیں جسم و جثہ دیا تھا، تمہیں تندرستی دی تھی، تمہیں صحت دی تھی، بتاؤ ان چیزوں کا کیا حق ادا کیا؟ یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہے، فیل ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں. ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. غور تو کرے انسان کہ اللہ نے اسے کس کس چیز سے نواز رکھا ہے. ایک دل کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، اور دل کے ایک دھڑکن کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. جب سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا، اور ماں کے پیٹ میں اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تمہارے اندر روح پھونکنے کا کام کیا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی فرشتہ آ کر اس میں روح ڈال دیتا ہے، اور دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے. دھک 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 دھک، دل دھڑکتا ہے نا، دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے. ماں کے پیٹ میں تم ہو، تمہارا دل دھڑک رہا ہے. اگر تمہارا دل نہ دھڑکے تو ماں کو فکر ہو جائے گی. بچہ ایچ پیش کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، اگر وہ بالکل سکون سے رہے نا پیٹ کے اندر تو ماں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ نے دل کی دھڑکن کا انتظام کر دیا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک تمہارا دل دھڑک رہا ہے. 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رکی نہیں ہے. اگر دل کی دھڑکن رک جائے، اگلے دن اگر تم بڑے آدمی ہو تو اخبار میں خبر چھپے گی، فلاں ڈاکٹر حرکت قلب کے بند ہونے کی وجہ سے انتقال فرما گئے. چھپے گی نہیں؟ یہ دل کی دھڑکن، دل دھڑک ہی رہا ہے، ہر وقت دھڑک رہا ہے. اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے.
ہمارا جسم اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک عضو، ایک ایک جز اللہ کی نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ تمہیں راحت کا، سکون کا، آرام کا جو بھی لمحہ ملا ہے، ہر لمحے کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تندرستی کا جو وقت ہے، صحت کا جو وقت ہے، جوانی کا جو وقت ہے، اس کا حساب دینا ہوگا میرے دوستو۔ کیا ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں ہم؟ نہیں ہے نا تیار؟ تیاری کرنی ہوگی، کریں گے انشاءاللہ تیاری۔ جنت کی تیاری کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے، جنت کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے، جنت والے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر میں صرف ایک بات کہتا ہوں، میں جو کشن گنج سے آ رہا تھا تو ایک واقعہ، افسوسناک واقعہ میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بالکل سچا، ابھی آج ہی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کشن گنج سے میں چلا، کشن گنج میں مجھے کام بھی تھا، کشن گنج سے چلا تو موتی باغ کی طرف سے جو راستہ ادھر آیا ہے گاچ پاڑا کی طرف، وہ الگ روڈ ہے، ایک ٹھوا پاڑا ہوتے ہوئے گاچ پاڑا کی طرف، تو بیچ میں ایک برقع پوش، برقع پہنے ہوئے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ جب میں جا رہا تھا، ادھر ہی سے مجھے جانا تھا، ادھر ہی سے آنا تھا، جب میں جا رہا تھا تو برقع پہنے ہوئے ایک لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان لڑکی تھی۔ میں واپس آیا تب بھی وہ لڑکی وہاں کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہاں آ کر مغرب کا وقت ہو گیا تو میں نے سوچا پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے چلیں گے۔ تو میں نے مغرب کی نماز پڑھی موتی باغ مسجد میں۔ نماز پڑھ کے میں نکلا تو جیسے میں اس جگہ پر آیا، وہ لڑکی ایک بائک پر سوار ہو کر آگے چلی گئی، میرے سامنے ہی گئی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ کسی رشتہ دار کے، لیکن انتظار بہت دیر سے وہ کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کسی رشتہ دار کا انتظار کر رہی ہوگی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا اس کی بائک کے پیچھے اسٹیکر لگا ہوا ہے نان مسلم کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نان مسلم کا اسٹیکر لگا ہوا ہے، یعنی مورتی کا کچھ اسٹیکر لگا ہوا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں بات آئی کہ بھائی یہ بات کچھ الگ ہے، یہ لڑکا اس کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے روکا اور روک کر اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے، پہلی بار تو آدمی نام صحیح بتائے گا نا، اگر فوراً نام بتائے تو صحیح بتائے گا، غلط نام بتائے گا تو سوچ کر بتائے گا۔ تو اس نے فوراً کہا سمیر۔ پھر وہ نام بتا کر پھر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں نے کیا کہہ دیا۔ میں نے کہا پورا نام بتاؤ، تو پھر اس نے ایک مسلم نام بتایا۔ آپ یقین جانیے کشن گنج آپ کی آبادی والا ضلع، ہماری آبادی والا ضلع، مسلم آبادی والا ضلع، 70 نہیں 80% ہماری آبادی۔ کیا ہمیں اپنی بچیوں کا خیال ہے، اپنی بیٹیوں کا؟ وہ مسلم بچی اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر پھر وہ بتانے لگا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، پھر وہ دلیلیں دینے لگا۔ اس وقت تو وہ مجھے چکر دے کر چلے گئے، نکل گئے، لیکن میں نے لڑکی سے اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے گاؤں کا نام پوچھ لیا تھا۔ تو کشن گنج میں الحمدللہ ہر جگہ ہمارے جاننے والے ہیں۔ تو اس کے گاؤں میں نہ گاؤں کا نام بتاؤں گا نہ اس کے ابا کا، کیوں کسی کو۔ تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ بھائی فلاں گاؤں میں اس نام کا کوئی آدمی ہے؟ یہ سارا میں اس درمیان ہی ہوا۔ اس آدمی کو رابطہ کرو اور اس آدمی سے پوچھو کہ اس کی اس نام کی لڑکی کہاں گئی ہے آج، اگر کشن گنج گئی ہے تو کس لیے گئی ہے اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ اس نے فون کر کے معلوم کیا، پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی ہے اور فلاں آدمی کی یہ لڑکی گھر سے غائب ہے، اور گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ گھر سے غائب ہے۔ یعنی گھر والے بھی سوچ میں ہیں کہ لڑکی گئی کہاں۔ اب وہ تو مجھے چکر دے کر نکل گئے دونوں آدمی۔ ایک لڑکی، بھائی ہم کیا مسلمان ہیں؟ اسلام ہے ہمارا۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ جیجا کے ساتھ سالی نہیں جا سکتی، دیور کے ساتھ بھابھی نہیں جا سکتی، جبکہ رشتہ ہے، اپنے بھائی کی بیوی ہے۔
اپنی بہن کا شوہر ہے، لیکن ساتھ میں جانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ بے پردگی کے ماحول نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہماری ڈھیل نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا چلو آج جلسے میں جا رہا ہوں، میں بتاؤں گا اگر یاد رہا تو۔ خیال رکھو، ہمارے پاس اللہ کی قسم ایمان سے، اسلام سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے۔ ساری کائنات اگر ہماری مٹھی پر رکھ دی جائے، ساری دنیا کی سلطنت اور بادشاہت ہمارے ایک ہاتھ میں رکھ دی جائے، اور ہم سے کہا جائے کہ ایمان ہم کو دے دو، نہیں، اللہ کی قسم ایمان ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ یہ ساری کائنات بھاڑ میں جائے، یہ ساری دنیا، اس دنیا میں آگ لگ جائے، یہ بادشاہت میری جوتی کی ٹھوکر پر ہے، مجھے تو ایمان عزیز ہے، اسلام عزیز ہے، میرا دین عزیز ہے، اس لیے کہ اس میں تو ساری کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایمان حاصل کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ جنت میں جائے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا یقیناً انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جائے گا، لیکن جائے گا۔ میرے دوستو، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیجیے، ان کے ایمان کی حفاظت کیجیے، اور اپنی بچیوں کی نگرانی رکھیے، اس کو بغیر محرم۔ ابھی ایگزام کا وقت چل رہا ہے، مجھے معلوم ہے، ابھی ایگزام دینے جائیں گے، بچے بھی جائیں گے، بچیاں بھی جائیں گی۔ ابھی اس کا مدرسے بورڈ کا ایگزام ہو رہا ہے، پھر جو ہے کچھ دنوں بعد سے اسکول بورڈ کا، بہار بورڈ کا ایگزام شروع ہو جائے گا۔ اپنی بچی کو بغیر محرم کے ایگزام دینے مت بھیجیے، میری اس بات کو نوٹ کیجیے آپ۔ اپنی کسی بھی بچی کو بغیر محرم کے، محرم سمجھتے ہیں نا، جو اس کا اپنا قریبی رشتہ دار ہو، اپنا بھائی ہو، اپنا چچا ہو، اپنے سگے رشتہ دار کے علاوہ مت بھیجیے۔ چچیرے بھائی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، خلیرے بھائی کے ساتھ جائز نہیں ہے، جیجا کے ساتھ بھیجنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لڑکیاں آتی ہیں کہ ہم تو سہیلی جا رہی ہیں، سب ایک ساتھ جا رہی ہیں۔ بھائی کسی کے ساتھ محرم ہے، کسی کے ساتھ اس کا سگا بھائی ہے، وہ تو اس کے لیے محرم ہوا، جو اس کی سہیلی ہے اس کے لیے تو غیر محرم ہو گیا نا۔ ہر آدمی اپنی بچی کے ساتھ ایک محرم کو بھیجے۔ ابھی یہ جو ایگزام ہوگا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کیا کیجئے۔ یہ چھوٹی باتوں پر دھیان نہ دینے سے یہ چھوٹی باتیں بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور سب سے زیادہ ہمیں ایمان والا، اسلام والا بن کر، قرآن والا بن کر، اللہ والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔